آداب دوستو، وقاص عزیز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بات کرنے جا رہا ہوں کراچی میں ہونے والی کانفرنس، ادبی کانفرنس کے حوالے سے اور فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے حوالے سے۔ احمد شاہ اور اصغر ندیم سید ان دونوں کے محرک ہیں۔ کل اس حوالے سے کافی اہم جو ہے وہ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن گزارش ہے کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ کل شب جو ہے محمود رضا سید صاحب سینئر صحافی بھی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے ایک احتجاجی پوسٹ لگائی اپنی فیس بک وال پہ۔ اسی طرح حسنین جمیل صاحب نے سہیل احمد عزیزی جو ہیں ان کو لے کر اپنی وال کے اوپر پوسٹ لگائی۔ اسی طرح فرت عباس شاہ صاحب نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اس سے پہلے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، گزشتہ برس بھی جتنے لٹریری فیسٹیول ہوئے اور ان میں جو مناپلیز ہیں ان پر ہم نے بات کی۔ ہمارے بات کرنے کا کم از کم یہ فائدہ تو ہوا کہ عوام تک یہ جتنے بھی ادب کی جو ایک خوبصورتی ہے اس کو مسخ کرنے والے یہ جو بھیڑیے ہیں، یہ جو سفاک لوگ ہیں، یہ جو ادیب کے نام پہ ایک کلنک کا داغ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ میری جو بصیرت تو نہیں کہوں گا، لیکن چھوٹی سی جو ایک سوچ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کیوں فیس بک کی حد تک ہی یہ احتجاج کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں محمود رضا سید صاحب کی قیادت میں یا حماد حیدر نقوی صاحب کی قیادت میں جو فیصل آباد کا لکھاری ہے یا جو جینون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اس فیسٹیول کے باہر گیٹ پہ دھرنا دیں اور وہاں پہ آنے والے جتنے لکھاری ہیں انہیں روکیں، انہیں منع کریں، انہیں کہیں آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اندر جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ لکھاری نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں علم و دانش کی کوئی کمی ہے؟ ہمارے ہاں کون سی ایسی سچائی ہے جو نہیں موجود؟ کیا آپ کی طرح ہم لابی کا حصہ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں اگنور کیا جاتا ہے؟ کیا ہم اشرافیہ کا حصہ نہیں ہیں، اس خاص قسم کی سو کالڈ؟ کیا ہم اس سسیلین مافیا کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کا ادیب پریکٹیکل کتنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو گالی نکال لیں، یعنی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی پہ لعن طعن کر لیں، یعنی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ 4 جملے سخت لکھ لیں، یعنی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بطور ادیب آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک پوسٹ لگا دی یا ایک ویڈیو کلپ کر کے ڈال دیا تو بات ختم ہو گئی۔ پریکٹیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے پریکٹیکل اپروچ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ I have paid the price for my loyalty, my sensitivity and sincerity۔ میں نے اپنی پریکٹیکل اپروچ کی قیمت ادا کی ہے۔ میں وہ واحد شخص ہوں اپنی نسل میں سے، یہ میں بکری والی نہیں ہے، نہ یہ دوسری ہے، جس نے اپنی لائلٹی کی قیمت ادا کی ہے۔ اور مجھ پہ جو وار کرنے والے لوگ تھے وہ آج جن عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کی اصلیت ہے وہ بھی آپ سب کو بتائی ہے۔ خود پریکٹیکل اپروچ کی اور آج بھی پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح کراچی کے جو شاعر دوست ہیں، جو ادیب دوست ہیں، جو اس سب پہ صدائے احتجاج جس طرح سہیل صدیقی صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے نکلیں باہر۔ کراچی پریس کلب کے باہر دھرنا دے رہے ہیں تو کراچی آرٹ کونسل کے باہر بھی جا کے دیں دھرنا۔ وہاں پہ آنے والے لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آیا فنڈ اور یہ فنڈ کس طرح جو ہے پہنچ رہا ہے، اور کیا یہ اس کانفرنس میں جو موضوعات رکھے گئے، جو لوگ آ رہے ہیں، کیا وہ اس قابل تھے؟ کیا وہ اتنے جینون ہیں جتنے ہم ہیں؟ کیجئے سوال۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، جب تک آپ گریبان سے پکڑنے کی ہمت نہیں کریں گے، تب تک آپ کے ساتھ کون بات کرے گا؟ تب پھر آپ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ مجرمانہ ہے اور آپ اسی مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب تک آپ پریکٹیکلی اپروچ کے ساتھ باہر نہیں آئیں گے، میں آپ کے اس احتجاج کو ناکامیاب، میں کو حوصلے پست نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو ناکامیاب سمجھوں گا۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ لوگوں کو عملی طور پر باہر آنا ہوگا۔ اب بات صرف اور صرف جو ہے واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اس حد تک نہیں رہی۔ اگر تو آپ پریکٹیکلی اپروچ نہیں کر سکتے، آپ پریکٹیکلی باہر آ کر احتجاج نہیں کر سکتے، تو تب آپ کو برا کہنے کا بھی حق نہیں پہنچتا، تب آپ ان کے اوپر کوسچن مارک بھی نہیں لگا سکتے۔ تب پھر آپ کی حالت یہی ہے کہ آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور افسران اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جوتے مارنے والے بڑھا دیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو پھر آپ جوتے کھائیے اور آپ کے اوپر جوتے مارنے والے بڑھ جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس معاشرے میں ماں، استاد، شاعر ادیب اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا ہوا عالم دین، یہ چاروں
مردہ دل مردہ ضمیر ہو جائیں، وہاں پھر ایسا ہی ادب جنم لیتا ہے، وہاں پہ ایسی ہی نسلیں جنم لیتی ہیں۔ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں اختتام پہ کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ہم نے ایک بھی ہیرو پیدا نہیں کیا، ہم ہیرو کش قوم ہو چکے ہیں، اور اس ہیرو کشی میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے دانشور نے، ہمارے لکھنے والے نے، ہمارے بولنے والے نے کیا ہے۔ ہم مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے معاشرے سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنے شاگردوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اپنی نسلوں سے بھی۔ سو اس جھوٹ کا نتیجہ پھر جھوٹ ہی نکلے گا، جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی درخت اگے گا، ویسا ہی پھر اس کے اوپر پھل آئے گا، ویسے ہی ثمر آئے گا۔ تو خدا را اب فیس بک پہ شور مچانے کی بجائے آپ مہربانی کریں، باہر نکلیں، جا کے احتجاج کریں، ورنہ خاموشی سے تماشا دیکھیں، کہیں پہ جا کے آپ جو ہے اچھی سی چائے پئیں، کسی خوبصورت عورت کے بازو میں بازو ڈالیں، نہیں تو خوبصورت یادوں میں کھوئے رہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ویڈیو لنک کو شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔